بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 476۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اسی وقت ہوش سنبھالا تھا کہ جب میرے والدین دین کے احکام پر عمل کرتے تھے اور ہر روز دن کے دونوں اطراف میں صبح اور شام ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لیں۔ پھر وہ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مشرکین کے بیٹے اور ان کی عورتیں سب اس کو سنتے اور اس پر تعجب کرتے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پرسوز اور دل گداز طبیعت کے مالک تھے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آنکھیں بے قابو ہو جاتیں اور وہ آنسو بہاتے۔ قریش کے سردار اس منظر سے بہت گھبرا گئے۔ خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کا عنوان قائم کیا لوگوں کے ضرر کے بغیر رستے میں مسجد بنانا، اور دلیل کے طور پہ یہ حدیث پاک لائے۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے صحن کے اندر یعنی فنائے دار کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد بنائی۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دلیل بنا رہے ہیں لوگوں کو تکلیف دیے بغیر اگر راستے میں مسجد بنائی جائے تو یہ جائز ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسجد بنانے کی کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم بالاتفاق جائز ہے کہ مسجد کی جگہ کو خریدا جائے اور پھر اسے مسجد کے لیے وقف کیا جائے اور پھر اس کے اوپر مسجد بنائی جائے۔ اور مسجد بنانے کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی دوسرے کی ملکیت کے اندر جو زمین ہے ناحق اس کے اوپر مسجد بنائی جائے، یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ راستے کے اندر ایسی جگہ مسجد بنائی جائے کہ جہاں پہ لوگوں کو کوئی ضرر نہ ہو لیکن ہو راستے میں، لیکن لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں، تو یہ جائز ہے۔ لیکن بعض فقہاء نے اس سے بھی منع کیا ہے اور اس کو بھی ناجائز کہا ہے، سوائے چند ایک فقہاء کرام کے اور محدثین کے، جن میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ بہرحال متفقن علیہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مسجد بنائی جائے تو مسجد کی جگہ خریدی جائے اور پھر مسجد کے لیے وقف کر دی جائے تاکہ تمام مسلمان اس کے اندر بغیر کسی اجازت اور بغیر کسی کے اذن کے وہاں پہ نماز ادا کر سکیں۔ بغیر گورنمنٹ کی اجازت کے یا اس کے مجاز نمائندے کی اجازت کے بغیر کسی سرکاری زمین کے اوپر مسجد بنانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کیونکہ مساجد کا قائم کرنا یہ اسٹیٹ کی مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اگر کبھی کسی دور میں ایسی جگہ مسجد بن گئی جو راستہ تھا لیکن لوگوں کو اس سے کوئی ضرر اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہ تھی اور وہ قدیم مسجد بن چکی ہے، پھر حکومت کو حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دینا چاہیے اور لوگوں کے لیے متبادل مزید بہتر صورتحال اور راستے نکالنے چاہیے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔